آج ہمارے ساتھ پروفیسر رشید جاوید ہیں. پروفیسر صاحب پاکستان کے نامور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور پچھلے 25 سال سے یہاں پہ کلینک کر رہے ہیں لاہور میں, اور اس کے علاوہ یہ درس و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک رہے ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں. آج ہم ان سے ان کی پرسنل زندگی کے متعلق اور پروفیشنل زندگی کے متعلق کچھ سوال پوچھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم سر. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اچھا آپ بتائیے گا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے پہلے تو میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹر کیا نفسیات میں, سائیکالوجی میں. اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا اور امریکہ سے میں نے ایک تو ماسٹر کے نفسیات میں سائیکالوجی میں, دوسرا میں نے نفسیاتی علاج میں یا سائیکو تھراپی میں اسپیشلائز کیا, اور اس کے بعد میں نے ایک اسپیشل کورس ہپنوٹزم میں وہیں سے کیا تھا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے, امریکہ سے. اس کے بعد آپ پاکستان واپس آ گئے؟ جی جی, اس کے بعد میں پاکستان واپس آیا. تو پاکستان واپس آ کے آپ نے کیسے کام شروع کیا؟ میں نے کچھ عرصہ مختلف کالجوں میں پڑھاتا رہا. اس کے بعد میں 89 میں نے لاہور آیا. اچھا. لاہور آ کے میں نے شادمان میں پاکستان کا پہلا ہپنوٹزم سے علاج کا نفسیاتی کلینک یہاں آغاز کیا. اچھا. اور اب میں گزشتہ 25 سال سے یہاں شادمان پریکٹس کر رہا ہوں. پہلے تو میں صرف ہپنوٹزم کو استعمال کرتا تھا, لیکن اب ہم نے ایک اور طریقہ اس کے ساتھ ملایا ہے, اس کو NLP کہتے ہیں. ان دونوں کو ملانے سے ہم ایک نئی تھراپی ہم نے تیار کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بریف سائیکو تھراپی. بریف سائیکو تھراپی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہم کسی بھی مسئلے کو عام طور پر 4 سے 6 وزٹ میں ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ بیماری جس کو میڈیسن ٹھیک کرنے میں 1 سال لگ جائے گی, ہم کبھی 1 مہینہ نہیں لگاتے. اچھا, 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک کر لیتے ہیں؟ 4 سے 6 وزٹ میں, ایک ہی مہینے میں. تو یہ تو کافی کم ٹائم ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کافی ٹائم لے لیتے ہیں, سال لیتے ہیں, یا پہلے جو امپریشن تھا یا امپریشن نہیں تھا, بلکہ شروع میں جو نفسیاتی علاج کے طریقے تھے وہ ایسے ہی طویل تھے, لمبے تھے. بعض کا جو فرائڈ کا طریقہ علاج تھا سائیکو انالیسس, اس میں تو 3-4 سال لگ جاتے تھے, روزانہ سیشن ہوتا تھا. لیکن اب ایسا ایسا یہ کم سے کم ہوتے گئے ہیں. اب ہم نے جو متعارف کرایا نیا طریقہ, تو یہ ہم صرف 4 سے 6 وزٹ میں تقریباً ہر مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. اچھا, یہ سائیکالوجسٹ میں اور سائیکاٹرسٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جو سائیکاٹرسٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک تو وہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, دوسرا وہ علاج میڈیسن سے کرتا ہے. اچھا. جبکہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ MA نفسیات کا ہوتا ہے, MA سائیکالوجی ہوتا ہے, اور وہ بغیر میڈیسن کے کسی بھی مسئلے کو حل کرتا ہے. یہ طریقہ تو زیادہ بہتر ہوا ہے نا؟ زیادہ بہتر ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح کے لوگ بہت ہی کم ہیں جو اس طرح سے افیکٹولی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. افیکٹو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, لہٰذا اکثر یعنی سائیکاٹرسٹ ہی یہاں کام کر رہے ہیں, اور ان کا طریقہ علاج بہت طویل ہے. اچھا. بعض اوقات اینگزائٹی ہو یا ڈپریشن ہو, اس میں سال لگ جاتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی سبب نہیں. ہمارے یہاں 4 سے 6 لوگ اینگزائٹی ہو یا ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. اپنے کلینکل جو ایکسپیرینسز ہیں ان میں سے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سنا سکتے ہیں؟ اصل میں ہماری تھراپی کا جو بیسک اصول یہ ہے کہ ہر پرابلم کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. اچھا. اگر ہم وجہ کو جان لیں اور اس کو ذہن سے نکال دیں, وجہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک لڑکا فیصل آباد سے آیا, لڑکا تھا, اس کا دم گھٹتا تھا, سانس نہیں آتا تھا, سانس رک جاتا تھا, اس کے ٹیسٹ سارے نارمل تھے. تو وہ آخری حربے کے طور پر, آخری امید کے طور پر میرے پاس آیا. تو میں اس کو میں نے ہپنوٹائز کیا. ہپنوٹائز کرنے کے بعد میں اس کو ماضی میں لے کر گیا, اس کی وجہ معلوم کی. وہ وجہ بڑی حیران کن میرے سامنے آئی. اس نے کہا ماضی میں بہت پیچھے چلا گیا. اس نے مجھے بتایا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں اور مجھ سے نکلا نہیں جا رہا, میرا دم گھٹ رہا ہے, سانس میں مجھے نہیں آ رہا. جب اس واقعے کو ذہن سے نکال دے گا وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا. اس کو آپ نے ذہن سے کیسے نکالا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ اس واقعے کی اپنے دماغ میں فلم چلائیں. جو فلم چلاتا ہے پھر اس فلم کو ہم ریوائنڈ یا ریورس کر دیتے ہیں, 5-4 دفعہ کرتے ہیں تو واقعہ ذہن سے نکل جاتا ہے. اچھا, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کو اتنی پرانی بات اس کے ذہن میں اسٹک ہوئی ہوئی تھی. بالکل ایسی ہو جاتی ہے, چھوٹی ایج کی بات اسٹک ہوئی ہوئی تھی. صحیح بات ہے. اکثر لوگوں کو یہ جو نفسیاتی پرابلم ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے واقعات ہی ہوتے ہیں, اور اکثر وہ بچپن کے بھی ہو سکتے ہیں, بعد کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا بہت بچپن کا تھا, پیدا ہوتے وقت کا تھا. تو جب اس کو پتہ چلا, ہم نے اس کو ذہن سے نکال دیا گیا, وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اچھا, ہپناٹزم کا آپ نے ذکر کیا کہ ہپناٹزم سے جو ہے آپ اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں, اس کی سوچ کو. تو ہپناٹزم اتنا پاورفل چیز ہے؟ جی جی, ہپناٹزم آج کے دور کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ علاج ہے.
بلکہ نہ صرف یہ طریقہ علاج ہے، اس کو ہم بہت سی جگہ استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم نفسیاتی مسائل کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم جرائم کی انویسٹیگیشن میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات ہم خواتین کے لیے پین لیس ڈلیوری میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاں جی. کوئی بتا سکتے ہیں آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے جرائم سے ریلیٹڈ اور جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈلیوری سے ریلیٹڈ؟ جرائم سے میرے پاس ایک بڑا دلچسپ کیس آیا، یہاں کی پولیس میرے پاس لے کر آئی. ایک صاحب تھے، ایک امیر آدمی تھا جس کا پیٹرول پمپ تھا. اچھا. تو اس کے گھر میں ڈاکہ پڑا. ٹھیک ہے. ڈاکو جو ہے گھر والوں کو باندھ کے، گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، صرف ایک بچہ تھا 12-13 سال کا. ٹھیک ہے. سب کو انہیں باندھ کے سامان زیور سارا لوٹ کے لے گئے. اچھا وہ بچہ جو گھر تھا اس نے دیکھا کہ ان سے ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو لگتا تھا جیسے اس نے کہیں دیکھا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہاں دیکھا ہے. اچھا. اسی طرح اس نے اس گاڑی کو بھی دیکھا جس میں وہ آئے تھے، لیکن اس کو نمبر نہیں یاد آ رہا تھا نمبر کیا تھا. خیر وہ میرے پاس آئے، میں نے اس بچے کو ہپنوٹائز کیا، پھر اس کو ماضی میں لے کر گیا. اچھا. تو ماضی میں لے کر گیا تو بچے نے فوراً اس کو یاد آ گیا کہ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا ان کے پیٹرول پمپ پر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لڑکے نے چند دن وہاں کام کیا، اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا. بہت پریشانی فراہم تھا. اچھا. اس کے بعد میں نے کہا چلے آپ دیکھیں گاڑی کا نمبر کیا. اس نے گاڑی کا نمبر ایگزیکٹ ٹھیک بتا دیا. اچھا. اور اس سے پولیس کو مجرم کو پکڑنے بہت آسانی ہوتی. اور وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ پینس ڈلیوری میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، کہ ہم نے اس کو یعنی پین کے لیے، پین کنٹرول کے لیے ہپنوٹزم بہت مؤثر ہے. اچھا. اس کے مختلف طریقے ہیں. میں نے میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کو بہت خوف تھا ڈلیوری کا، تو میں نے اس کو ہپنوٹائز کیا. ہپنوٹائز کرنے کے بعد اس کو سیلف ہپنوسس سکھایا. اچھا. اس کی مدد سے میں نے اس کو سکھایا کہ وہ کس طرح اپنے جسم کے درد کو کنٹرول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. میرے ساتھ 4 وزٹ کیے، جسم کو کنٹرول کرنا، درد کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اس کے بعد یہاں لاہور کے مشہور ہسپتال فاطمہ میں وہاں اس نے ڈلیوری کی اور خود ہی کیا. اس کو کوئی پین محسوس نہیں ہوا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد وہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو میرے پاس وہ دکھانی آئی کہ لو یہ بچہ وہ پیدا ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس خاتون کو صرف سکھایا اور ڈلیوری کے وقت اس نے خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کیا، اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر لیا، اور وہ ٹیکنیک جو میں نے بتایا ان پر عمل کیا اور ان کو کوئی پین نہیں ہوا اور ڈلیوری بہت آسان ہو گئی. پروفیسر صاحب، نوجوانوں کے مسائل سے ریلیٹڈ آپ نے کافی کام کیا ہوگا اور آپ کی کتاب بھی ہے، تو کچھ بتائیں گے اس بارے میں آپ؟ جی، اس حوالے سے ہماری کتاب ہے، اس کا نام سیکس ایجوکیشن ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم نے اس پر کام شروع کیا پتہ چلا کہ نوجوانوں کے 99.9 پرابلم فزیکل نہیں ہوتے اور نفسیاتی ہوتے ہیں. یہ حکیموں کی خرافات ہوتی ہیں، حکیموں کی جہالت ہوتی ہے. حکیموں نے بچوں کو بہت ڈرایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مسکنسیپشن ہیں. ہم نے ان مسکنسیپشن کو پوری طرح سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ریلیکس ہو چکے ہیں اور اب وہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے، ہماری کتاب بہت پاپولر ہوئی ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے. نیٹ میں noorclinic.com یہ ایک ہماری سائٹ ہے، اس میں یہ موجود ہے. اور اہم بات ہے اس کتاب کے عربی میں اور ایک اور زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. اچھا، دو زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، ایک مالدیپی زبان میں اور ایک عربی میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے کافی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ بتائیں گے جو آپ کی کون سی اہم کتابیں ہیں اور پاپولر کتابیں ہیں؟ جی، ہماری اس وقت میں نے کوئی 12 کتابیں لکھی ہیں. 3 جو ہے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، سیکس ایجوکیشن ہے، ازدواجی خوشیاں مردوں کے لیے ہے، ازدواجی خوشیاں خواتین کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے سکسیس پر کام کیا. سکسیس پر میں گزشتہ کچھ 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو اردو میں منتقل کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے ہماری پہلی کتاب آئی تھی کامیابی کے اصول. اچھا. اس کے بعد دوسری کتاب آئی ہے ہماری کامیاب شخصیت. اس کے بعد تیسری کتاب آئی ہے تعلیمی کامیابی. اور ان سب کتابوں کا جو رسپانس ہے بہت اچھا ہے. پہلی 3 کتابیں جو ہیں وہ تو 6 مہینے میں ایک ایڈیشن اس کا نکل جاتا ہے. باقی جو 3 کتابیں ہیں یہ 1 سال میں ایک ایڈیشن نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے متاثرین صدمہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے اچھا مسلمان برا مسلمان، ایک کتاب ہے. اس کے بعد روزمرہ آداب ہے. ایک پھر ہم نے مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے کوشش کی دیکھیں وہ کیا ہے. تو وہ ہماری کتاب آئی ہے مسلمانوں کا 1000 سال عروج. اچھا، تاریخ کی کتاب ہے؟ وہ تاریخ کی ہے. اور اس میں ہم نے بتایا یہ ہے کہ مسلمان کوئی نالائق قوم نہیں ہے. یہ بڑے افلاطون تھے، انہوں نے علم پر بہت کام کیا، سائنس کی بنیاد انہوں نے رکھی. انفارچونیٹلی جب ہم اپنے مذہب کے قریب تھے ہم نے بہت کام کیا، اب دور ہو گئے تو ہم زوال پذیر ہیں. اس کے بعد ہم نے لیٹسٹ ہماری کتاب ایک آئی ہے خوشحالی کچھ مشکل نہیں.
اچھا۔ یہ کتاب ایسی ہے، چھوٹی کتاب ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کتاب نے ان کی زندگی بدل دی ہیں. اور ہماری آخری کتاب آئی ہے خوشیوں بھری زندگی. اچھا 12 کتابیں ہیں اور 12 لوگ پسند کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو. اس میں جو یہ جو 1000 سالہ عروج ہے، یہ زیادہ علمی کتاب ہے، یہ لوگ زیادہ نہیں خریدتے. اچھا. پروفیسر ارشد جاوید ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان میں ہیپناٹزم کو انہوں نے کیسے انٹروڈیوس کروایا، ہیپناٹزم کو کس طریقے سے مختلف تکالیف کو ٹھیک کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے نفسیاتی مسائل بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں جرائم کے مسائل کو حل کرنے میں بھی اس سے مدد دی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کیسے ان کی انسٹرکشنز کے بعد ایک خاتون نے بغیر کسی میڈیسن کے پین لیس ڈلیوری بھی کی. پروفیسر صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، جس کے متعلق انہوں نے کچھ انفارمیشن شیئر کی ہے. اور پروفیسر صاحب کی کتابیں پرنٹڈ شکل میں بک شاپ سے اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی نئی ویب سائٹ آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی اویلیبل ہوں گی. نوجوانوں کے مسائل پہ پروفیسر صاحب نے کافی کام کیا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی ساری ہیلپ فل ٹپس دی ہوئی ہیں، اور بہت سی ان کو فیڈ بیک آتی ہے کہ آپ کی کتابیں پڑھنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے. امید ہے آپ بھی پروفیسر صاحب کے کام سے مستفید ہوں گے اور اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے.